به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایٹلس ٹی وی کے ذریعے سے اللہ کی پیغام کو پہنچانے اور اس کو آپ کے سامنے وضاحت کرنے کا موقع ملا اور توفیق دی۔ تقلید کے عنوان سے آپ کے سامنے جو گفتگو جاری ہے، اس میں بات یہاں تک پہنچی کہ تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں، انسان ہیں، جو اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ دو طرح کے کم از کم ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو خود علمی اعتبار سے اور ان کی نالج اتنی ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن مجید اور حدیثوں روایتوں کے ذریعے سے اللہ کا حکم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بھی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں، تعداد ان کی بہت کم ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو علمی اعتبار سے اس لیول پر نہیں ہیں کہ وہ خود قرآن مجید کی آیتوں کو اتنا سمجھیں کہ اس سے اللہ کا حکم ان کو حاصل ہو جائے۔ اکثر ایسے لوگ نہیں ہیں، لہٰذا جب نہیں ہیں تو وہ حکم خدا کو کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر کیسے چلیں گے؟ ان کے پاس بس ایک ہی چارہ ہے اور ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کسی ایسے ایکسپرٹ کا سہارا لیں اور اس کی مدد لیں اور اس کی بتائی ہوئی بات کو فالو کریں، جو ان معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھتا بھی ہے، پرکھتا بھی ہے، جانچتا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، اور اسی کی بتائی ہوئی بات ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں حجت ہوگی اور ہم اس کو آگے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں دینی ایکسپرٹ کی بات پر عمل کیا اور وہی تیرا حکم بھی تھا۔ تو آسانی سے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، جب بات کسی ایکسپرٹ کے بات کو فالو کرنے کی آتی ہے تو یہاں 4 صورتیں ہو سکتی ہیں عام طور پر۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بہت غور سے سنیے گا۔ 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک جاہل انسان دوسرے جاہل انسان کو فالو کرے۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ ہر انسان یہ کہے گا کہ کسی جاہل کی پیروی کرنا اور اس کو فالو کرنا یعنی اپنے آپ کو دلدل میں پھنسانا ہے اور مشکلوں میں پھنسانا ہے۔ تو اس صورت سے تو ہر انسان بچنا چاہے گا کہ ایک جاہل دوسرے جاہل کی پیروی کرے، اور جہاں ایسا ہوتا ہے وہاں سوائے گمراہی کے اور سوائے پچھتاوے کے کچھ اور نہیں ہوتا۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک جاہل دوسرے جاہل کی پیروی کرے، یہ انتہائی نامعقول مسئلہ ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص عالم ہے اور دوسرا جاہل ہے، عالم جاہل کو فالو کرے، یہ بھی پاسبل نہیں ہے اور معقول بھی نہیں ہے اور عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ کوئی عالم دانشور جس کے پاس نالج ہے، جو سمجھتا ہے، جو معاملات کو سمجھتا ہے، وہ آ کر کے جاہلوں کی پیروی کرے، ان کی باتوں کو مانے، ان کو فالو کرے۔ تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ ایک عالم اور دانشور دوسرے عالم کی پیروی کرے، یعنی 2 انسان ہوں اور دونوں عالم ہوں اور دونوں ایک دوسرے کی پیروی کریں۔ تو یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب ایک انسان عالم ہے تو وہ اپنے علم کے حساب سے عمل کرے گا، اور دوسرا عالم ہے تو وہ بھی اپنے علم کے حساب سے عمل کرے گا، اور یہ بھی کوئی خاص ایسی قابل توجہ بات نہیں ہے۔ صرف ایک صورت رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ ایک انسان جاہل ہے اور دوسرا عالم ہے، اور جاہل عالم کو فالو کرے، یعنی جس کے پاس علم نہیں ہے، جو نہیں جانتا ہے، وہ اس کو فالو کرے، اس کی بات کو مانے کہ جو جانکار ہے، جو مانتا ہے، جو جانتا ہے، جو عمل کرتا ہے۔
اور آپ دنیا میں کسی سے بھی جا کر کے پوچھ لیں، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی مسلمان ہی ہو، کوئی شیعہ ہی ہو، کوئی قرآن کا ماننے والا ہی ہو، کسی سے بھی آپ پوچھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچوں سے بھی یہ بات پوچھی جائے جن کو تھوڑا بہت شعور ہوتا ہے تو وہ بھی اسی بات کو کہیں گے، جواب میں یہی کہیں گے کہ ایک جاہل کو عالم کی بات ماننا چاہیے اور عالم کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کرنا چاہیے۔ یہی بات تقلید کہلاتی ہے۔ دنیا میں ہر انسان اپنے اکثر معاملات میں کسی نہ کسی کی تقلید کر رہا ہوتا ہے، فالو کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک جو مسئلہ ہے فیشن کا، فیشن کیا چیز ہے؟ فیشن، کوئی انسان اپنے گھر سے فیشن نہیں نکالتا ہے، میڈیا میں، ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں، انٹرنیٹ پر، جگہ جگہ وہ کچھ سیلیبریٹیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فرض کیجیے بالوں کا اسٹائل انہوں نے ایسا بنا لیا، اپنے اوڑھنے بچھونے کا اسٹائل ایسا کر لیا، انہوں نے جوتے ایسے پہن لیے، انہوں نے گھڑی ایسی باندھ لی، انہوں نے چشمہ ایسا لگا لیا، انہوں نے ایسا کر لیا، اور اسی کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے بالوں کا اسٹائل چینج کر لیتے ہیں، اپنے پہننے کا، اوڑھنے کا، بچھانے کا، کھانے کا، بولنے کا، ہاتھوں کے اشاروں کا، جہاں اپنے پورے وجود کو اسی انسان کی طرح ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فیشن یہی چل رہا ہے آج کل۔ جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ فیشن یہی چل رہا ہے کہ ایسے چشمہ لگایا جائے، ایسے ٹوپی پہنی جائے، ایسے جوتے پہنے جائیں، ایسے وہ، یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فیشن کی وجہ سے ہی نہ جانے کتنے لوگ آج کل ایسے کپڑے پہننے لگے ہوئے ہیں کہ جن کے اندر سوراخ ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہرحال ایک طرح کی تقلید ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے بتائے ہوئے یا بنائے ہوئے راستے کو فالو کر رہا ہے، یہ تقلید ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو شرعی اور دینی اصطلاح میں کہیں تو یہ تقلید ہے، فالو کرنا۔ لیکن جب انسان دینی معاملات کی طرف بڑھتا ہے تو بہت سے ہیں کہ جو دینی معاملات میں آ کر کے تقلید کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ تو اگر انسان خود عالم ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ علم رکھتا ہے، وہ عمل کرے گا۔ لیکن اگر انسان جاہل ہے تو پھر اس پر لازمی ہے، یہ عقل کا تقاضا بھی ہے، شعور بھی یہی کہتا ہے کہ وہ انسان عالم کی باتوں کو مانے اور اس کو فالو کرے، اور اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ تقلید کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے، کوئی خاص ایسا لیول نہیں ہے، کوئی لیبل نہیں ہے، کوئی اس طرح کا کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں سے لا کر خرید کر اپنے پاس رکھ لیں کہ یہ تقلید کر۔ نہیں، تقلید کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان ایک مجتہد، فقیہ اور دین کے عالم کے بتائے ہوئے قول اور اس کی بات کے مطابق عمل کریں، بس اتنا سا کام ہے، اس میں کوئی زحمت کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نماز پڑھنی ہے ایک فقیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ روزہ رکھنا ہے تو ایسے ہی، اس کو زکوٰۃ دینا ہے تو ویسے ہی، اس کو کوئی بھی دین کا بتایا کام کرنا ہے اور دین کے راستے پر چلنا ہے تو اپنے ایسے مجتہد اور فقیہ کی بات کو مانتے ہوئے کہ جو اس لائق ہے اور اس لیول پر پہنچا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی اتنا سخت کام نہیں ہے، بلکہ ہماری عقل اور ہمارا شعور، ہر انسان کا شعور یہی کہتا ہے کہ انسان ایکسپرٹ کی بات کو مانے اور اسی کے مطابق عمل کرتا رہے۔ تو جو انسان خود علم نہیں رکھتا ہے، جو انسان دین کے معاملے میں احتیاط سے بھی کام نہیں لے سکتا ہے، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایکسپرٹ کی بات کو فالو کرے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے لوگوں کے کہ ٹھیک ہے کہ فلاں انسان اور فلاں مجتہد یا فلاں فقیہ نے علم حاصل کر لیا، بہت پڑھ لیا انہوں نے، لیکن ہم نے بہت ایسا بھی دیکھا ہے کہ لوگ بہت زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی وہ اپنے پڑھے لکھے پر عمل نہیں کرتے۔ جو کچھ انہوں نے پڑھا لکھا ہے اس کو وہ درکنار کر دیتے ہیں، اس کو وہ اپنے پاؤں سے روند دیتے ہیں اور اس کو بھلا دیتے ہیں گویا۔ تو کیا گارنٹی ہے کہ فقیہ اور مجتہد، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس نے دین کا علم حاصل کیا ہے، دین کے سلسلے میں وہ دانشور ہے،
اس نے ایسا نہ کیا ہو اور وہ جس بات کو اس نے پڑھا ہے، پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، اس پر وہ عمل بھی کر رہا ہو۔ تو اگر اس بات کو غور سے سمجھا جائے تو جو شرطیں ہمارے امام اور ہمارے معصومین نے فقہا کے سلسلے میں بتائی ہیں، وہ اگر سامنے رکھی جائیں تو پھر اس سوال کا ازالہ ہو سکتا ہے اور اس سوال کا جواب بھی مل سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر پڑھے لکھے اور دین کا علم رکھے ہوئے انسان کے پیچھے چلنے کو تقلید کہتے ہو، نہیں، بلکہ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں اور اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، اس کے لیے کچھ رولز ہیں۔ اگر وہ رول اور ریگولیشن اور کنڈیشنز اپنے سامنے رکھے جائیں تو دین کا درس پڑھے ہوئے، دین کو سمجھے ہوئے ہر انسان کے پیچھے چلنے کو ہم تقلید نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور اگلی نشست میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ مطالب پیش کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔